بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، تلاش کے اس سفر میں جہاں گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو اس آسمان کے وجود اور اس کے وسیع و عریض ہونے کے دلائل قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور قرآن پر ہی غور کرتے ہوئے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ اتنا بڑا اور اونچائی پر واقع آسمان بھی اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جب ہم مزید قرآن پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سورہ قاف کی آیت نمبر 6 ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے، اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے، اور اس میں کسی قسم کے رخنے نہیں ہیں۔ ناظرین، ویسے تو یہ آیت بہت ہی سادہ اور آسانی کے ساتھ سمجھ آنے والی ہے، پر اس آیت پر اگر غور کریں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی تمام تخلیقات میں سے وہ تخلیقات جو آسمان سے متعلق ہیں اور جو نہایت ہی واضح ہے، یعنی ایسی کھلی اور واضح نشانی جو ہر آنکھ کو صرف سر آسمان کی طرف اٹھانے سے ہی دکھائی دیتی ہے، یعنی ایسا خوبصورت آسمان جو واضح نظر آتا ہے۔ اور یقیناً اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، بلکہ اس کو ایسی خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے کہ جو صرف انسانی آنکھ بھی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتی ہے۔ اور اگر غور کرنے والے انسان جب خوردبین کا استعمال کرتے ہیں تو آسمان کی خوبصورتی انتہائی واضح ہو کر آشکار ہو جاتی ہے، اور انسان بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ واقعی تمام تعریفیں صرف اور صرف اس ایک اکیلی ذات کے لیے جس نے یہ خوبصورت آسمان بنایا، جس میں کوئی نقص بھی نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، بے شک۔ اور اسی طرح جب ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 کی جانب دیکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا۔ ناظرین، ویسے تو یہ آیت سمجھنا بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس آیت کے دوسرے حصے کو سمجھنا ہوگا، اور دوسرے حصے کو ہی سمجھنے کے بعد پہلا حصہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ ناظرین، اس آیت کے دوسرے حصے پہ اگر ہم غور کریں، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان میں ایک روشن چراغ یعنی کہ سورج بنایا، اور نور پھیلانے والا چاند بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا۔ پر ناظرین، یہاں بہت سے لوگ شاید یہ جانتے ہوں کہ سورج جو کہ انتہائی بڑا ہے، اتنا بڑا کہ اگر ہماری دنیا کے سائز کی جتنی 109 دنیاؤں کو جمع کریں تو جو ایک بہت بڑی دنیا بنے گی، اتنی بڑی دنیا کے برابر ہمارا یہ سورج ہے۔ یہ سورج خود ایک ستارہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہمارا یہ سورج اصل میں ایک ستارہ ہے، ایک انتہائی روشن ستارہ، اور کیونکہ ہمارے سولر سسٹم کا محور سورج ہے یعنی سن ہے، اسی وجہ سے اس کو سولر سسٹم کہا جاتا ہے۔ پر ناظرین، یہاں غور طلب بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بہت سارے ستارے بنائے ہیں، پر ہماری دنیا تمام ستاروں کے گرد چکر نہیں لگاتی، بلکہ ہماری دنیا صرف اسی ایک سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ واضح فرمایا کہ ایک روشن چراغ جو کہ بہت ہی روشن ہے اور نہایت گرم بھی، اتنا گرم کہ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق سورج پر ٹیمپریچر تقریباً 10,000 فارن ہائٹ ہے، اور اس آیت کے آخر میں ہی
اللہ تعالیٰ اپنی اس تخلیق کا بھی ذکر کرتے ہیں جو کہ سورج سے بالکل ہی تبدیل ہے، یعنی نور پھیلانے والا چاند، یعنی سورج، چاند، ستارے اور اس کائنات میں موجود سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ اور ناظرین، جب ہم اس آیت کے پہلے حصے پر غور کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر برج بنائے۔ ناظرین، اگر ہم برج کے لغوی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ گنبد، راس، یعنی ستارے کا مقام، دائرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آسمان پر ستارے بنائے بلکہ ان ستاروں کے بھی مقام متعین کر دیے۔ اللہ اکبر! کیا خوب حکمت والے ہمارے رب کی شان ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین، جب ہم اس کائنات پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں بے تحاشا اجسام نظر آتے ہیں، اور یقیناً ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اور یقیناً ان سب کو بنانے کی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہوں گی، جن میں سے ایک حکمت تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بتائی تھی، جو اس قسط کے شروع میں ہم نے آپ کو بتائی تھی۔ جی ہاں، سورہ قاف کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اسے خوبصورتی بخشی، پر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ سب تخلیق کیا بلکہ ایک انتہائی منظم نظام کے تحت ان سب کو ان کے مقام اور دائروں میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ! بے شک بڑی شان والے ہمارے رب العالمین ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و حکمت میں اضافہ فرمائے، آمین۔ فی الحال تلاش کے اس سفر میں آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔